بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 تا 104 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، تحقیق تو نے مجھے دیا، من الملک، ملک، بادشاہت، وعلمتنی، اور تو نے مجھے تعلیم دی، من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کی. فاطر السماوات، اے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، انت ولی، آپ ہی میرے آقا ہیں، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، توفانی مسلمہ، تو مجھے وفات دینا مسلمان ہونے کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے ملا دیجیے گا، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ
غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم نے اسے وحی کیا آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تھے، اذ اجمعوا، جس وقت ان لوگوں نے اتفاق کر لیا، امرہم، اپنے معاملے کا، وہم یمکرون، اور وہ لوگ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اگرچہ حرص کرے، بمؤمنین، ایمان والوں کے، اور نہیں ہے اکثر لوگ، اور اگرچہ آپ حرص کریں ایمان والوں پر، وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان لوگوں سے اس تبلیغ پر کسی طرح کی اجرت کا سوال نہیں کرتے، ان ہوا، نہیں ہے یہ قصہ، الا، مگر، ذکر النصیحت للعالمین، ایمان والوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا آخری حصہ چل رہا ہے، اور سورہ یوسف اپنے اختتام کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک جس وقت 120 سال ہوئی، اس وقت اپنے رب سے یہ دعا مانگی، رب قد آتیتنی، اس کی تفصیل میں بعد میں کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا یا نہ ہوا، اس بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ زلیخا کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ، کہ جو کہ حنبلی مسلک کے ہیں، انہوں نے پورا ایک رسالہ اس تفصیل پر لکھا کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، تو فرماتے ہیں کہ زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والی عورت کا نکاح نبی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس طرح کی حرکتیں کرنے والی عورت نبی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک زلیخا کا نکاح
حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا اور آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی. 3 بچے ہوئے. ایک کا نام افراہیم تھا، دوسرے کا نام عیشا تھا، تیسری بچی تھی اس کا نام رحمت تھا. یہ جو رحمت بچی تھی یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئے. ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کا نکاح ہوا رحمت سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا، اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان سے غلطی ہوئی لیکن غلطی ہونے کے بعد زلیخا نے اللہ سے توبہ کر اور گناہ کر کر توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب جو گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں کہ جو وہ گناہ ایسا ہے جس کی قضا نہیں تو وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جس گناہ کی قضا ہے وہ جب تک اس کی قضا نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. مثلاً کسی نے فرض نماز چھوڑی، جب تک وہ فرض نماز ادا نہ کر لے گا، قضا کر کر ادا کا وقت گزر گیا، قضا ذمہ باقی ہے، جب تک قضا نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے کتنا ہی توبہ کرتا چلے، کتنا ہی توبہ کرتا رہے، جب تک قضا شدہ نمازوں کی قضا نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کسی کے ذمے ماہ رمضان کے روزے تھے، اب وہ زبان سے کتنی ہی توبہ کرتا رہے، جب تک روزوں کی قضا نہیں کر لے گا اس کے ذمے قضا باقی رہے گی، توبہ قبول نہ ہوگی. اسی طرح پر اگر کسی کے حقوق ذمہ تھے، کسی کے سے قرض لیا واپس کرنا تھا، واپس نہ کیا، کسی کے امانت رکھوائی ادا نہ کی، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، تو جب تک ان چیزوں کو صاحب حق تک نہ پہنچا دے گا اس وقت تک چاہے کتنے ہی توبہ کرتا رہے اس شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی، چاہے زبان سے کتنی ہی توبہ کرے، جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ پہنچا دے. تو توبہ میں یہ تفصیل ہے. اور ہاں جن گناہوں کی تو قضا نہیں، مثلا شراب پینے پر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. بدکاری کرنے پر اللہ سے توبہ کی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. لیکن اللہ کا حق، نماز، روزوں، حج بیت اللہ، صاحب نصاب پر زکوٰۃ، ان کی جب تک پنجگانہ نماز کی قضا نہیں کر لے گا، اگر اس سے زندگی میں رہ گئی اس وقت تک چاہے کتنی ہی تہجد پڑھ کر توبہ کرتا رہے، چاہے کتنے ہی نوافل ادا کر توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح پر کسی کا حق دینا، جب تک اس کا حق ادا نہیں کر لے گا بندوں میں سے،
اللہ کی مخلوق میں سے جس کا حق اس نے ضائع کیے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو تھی توبہ کی تفصیل۔ تو زلیخا نے اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے، نیک شخصیت کے حامل تھے، کہ آپ جو ہے ایک زمانہ تھا کہ بھائیوں نے والد سے جدا کر کر آپ کو کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے کنویں سے آپ کو بحفاظت نکالا، پھر آپ غلام بنا کر آپ کو مصر کے بازاروں میں فروخت کیا گیا، اللہ نے وہاں سے آپ کو نکال کر وزیر اعظم کے گھر میں پہنچا دیا، پھر وہاں پر ایک آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ زلیخا نے آپ کو اپنی خواہش پورے کرنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے ان کی اس دعوت کو قبول نہ کیا، یہاں تک کہ اگلی آزمائش شروع ہو گئی۔ یہاں اس آزمائش سے اللہ نے حفاظت فرمائی تو اگلی آزمائش جیل خانے میں چلے گئی، جیل خانے میں قیدی بن گئے، پھر قید میں رہے 7 سال 11 سال، 7 سال سے لے کر 11-12 سال تک آپ قید میں رہے، پھر میرے رب نے آپ کو قید سے آزادی عطا فرمائی، پھر آپ وزیر خزانہ بن گئے، پھر اللہ نے مزید آپ کو رفعت نصیب فرمائی، آپ وزیر خزانہ سے وزیر اعظم بن گئے، پھر وزیر اعظم سے مزید ترقی نصیب فرمائی کہ جو مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا وہ